رب نے تو رہنمائی کا دروازہ بند نہیں کیا. رب اگر رہنمائی کا رسول بھیجنے کا دروازہ بند کر دے تو اس کا مطلب یہ رب نہیں چاہتا کہ زمین کی اصلاح ہو, رب نہیں چاہتا کہ انسانوں کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے نا جی تو رب دروازہ بند کرے گا رہنمائی کا؟ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر جو یہودی تھے وہ سچے ثابت ہوئے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں. وہ چھوڑے, اس سے پیچھے یوسف کے اوپر رک گئے, انہوں نے کہا یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں. موسیٰ آ گیا, سچے ثابت ہوئے نہیں. پھر موسیٰ کے اوپر ایک وقت آیا گمراہی میں چلے گئے, کہا موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں, جو بھی آتا تھا قتل کر دیتے تھے, یعنی کذاب ہے. پہلا جب رسول آ گیا, رسول خاتم النبیین, اسے چونکہ قتل نہیں کیا جا سکتا, تو سچے ثابت ہوئے نہیں, جھوٹے ثابت ہوئے. اس طرح بعد میں جب ظالم مبین آئیں, گمراہیاں آئیں, تو عیسائیوں نے کہا جی عیسیٰ ابن مریم آخری رسول ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں. محمد آ گیا, کہ سچے ثابت ہوئے وہ نہیں ثابت ہوئے. تو بالکل جو یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے, اور یہی قرآن میں کہا کہ جان لو محمد جو ہے وہ کیا ہے, محمد ایک رسول تھا. وما محمد الا رسول, جی قد خلت من قبلہ رسول. واہ اور ماں جو تھا کیا تھا, محمد جب تک موجود ہے تب تک کیا ہے, رسول ہے. قد خلت یعنی جو کہ طے شدہ ہے, قد طے شدہ, کیا طے شدہ ہے, گزر جانا طے شدہ ہے. اگر گزر گیا, جب وہ گزر گیا تو یہ کوئی نیا کام تھوڑا ہی ہوا ہے. قد خلت من قبلہ رسول, اس سے پہلے بھی جو بھی رسول آیا ہر رسول گزر چکا ہے, یہ کوئی نیا کام ہونا ہے جی. اب اگر محمد آخری رسول ہے, محمد کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا, تو پھر اس سے پہلے جو رسول آئے ان کا کیا قصور تھا جی. اگر ایک مردہ رسول کے پیچھے چلنا ہے تو پھر رسول مجھے بتائیں, ایک رسول کی کافی نہیں تھا, شروع میں ایک بھیج دے تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے. یہی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی وفات ہو اور محمد کی موت کے بعد تم اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاؤ. جان لو اگر تم ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, رب کا کچھ نہیں بگڑے گا. ایڑیوں کے بال پھرنا کیا ہے, یہ کہا کہ جان لو جب اس محمد سے پہلے جو بھی رسول آیا, ہر رسول کی وفات کے بعد جا کے جب گمراہی آئی تو لوگوں نے کہا کہ وہ آخری تھا, اس کے بعد کوئی رسول نہیں, دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے. تو تم نے یہ نہیں کرنا, واپس وہی نہیں کرنا, ایڑیوں کے بال نہیں پھر جانا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن کیوں کہا تھا, اس لیے کہا تھا کیونکہ تم یہ کرو گے, اور انہوں نے کیا یا نہیں کیا. اور یہ قرآن میں, یہ سورہ آل عمران میں بھی آیت ہے, سورہ المائدہ میں کیا ہے, تم کہہ رہے تھے نا کہ کوئی بشیر نہیں آئے گا, کوئی نذیر نہیں آئے گا, یعنی کوئی رسول نہیں, دروازہ بند. لو اب آ گیا, اب اس کا رد کرو. یہ قرآن میں آیت ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ کس کی دعوت ہے؟ آج تک کسی نے آگے یہ ایسا کہا؟ اب باؤ میدان میں کہا کسی نے جی؟ اگر یہ آج احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے, احمد عیسیٰ نے کہا, تو قرآن میں یہ آیت, یہ کس کا ذکر ہے؟ یا تو یہ اب دیکھیں قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ تم کہہ رہے تھے اب کوئی بشیر نہیں, کوئی نذیر نہیں جی, اور تم رسولوں سے یہ منسوب کر رہے تھے. کون سے رسول سے؟ ایک عیسیٰ ابن مریم سے اور دوسرا محمد سے, کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئے گا, اور محمد نے جناب ایسا سا کہا کوئی رسول نہیں, دروازہ بند. لو اب آ گیا, اب رد کر کے دکھاؤ. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس میں کوئی شک نہیں, ہر اس شے پر اللہ ہے, ہر اس شے پر جو قدر میں کر دیا گیا, جو قدر میں ہے, جو طے کر دیا گیا. صرف وقت آنے کی دیر ہے, جب کسی شے کے ہونے کا وقت آ جائے اور اسے کوئی روک سکے, ممکن ہے بھائی؟ جس شے کے, جس کام کے اوپر اللہ ہے اسے آپ روک سکتے ہیں. ہاں اس وقت تک آپ سمجھیں گے ہم نے بڑا مارکا مارے, جب تک اس کا وقت نہیں آتا. او بھائی مارکا نہیں تم لوگ مار رہے, اب اس کا وقت نہیں ہے, جب وقت آئے گا پھر دیکھنا. یہی آج تک کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں, کوئی رسول نہیں, دروازہ بند, بڑے مچھرے ہوئے تھے نا, پھولے نہیں سما رہے تھے. آج جب وقت آ گیا, جو اللہ نے جو قدر میں کیا تھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس میں کوئی شک نہیں, ہر اس شے پر اللہ ہے جو اس نے قدر میں کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب جب اللہ نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں, اچھا رسول جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں, کوئی اس سے پہلے رسول آئے نا؟ رسول
جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو بھیجنا قدر میں کیا گیا، کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو قدر میں نہ ہو، وہی ہوتا جو قدر میں ہو، جو قدر میں کیا گیا۔ پھر دوسری، اللہ کہہ رہا میں قدر کو بدلتا نہیں ہوں۔ قدر جو ہے وہ یہ خود کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی اللہ نے تقدیر لکھی، قلم خشک ہو گیا اور اس کی قلم کی نوک توڑ دی۔ مطلب کیا ہے؟ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کچھ زیادہ نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ یعنی رسول آئے، اگر قدر میں نہیں کیا تو رسول آ کیسے گئے؟ رسولوں کا آنا ثابت کرتا ہے کہ رب نے رسولوں کو بیس کرنا قدر میں کیا تب ہی آئے، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو جب اللہ نے تقدیر لکھ کے قلم کی نوک ہی توڑ دی، کچھ اضافہ نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی، ترمیم نہیں کی جائے گی، تو پھر رسولوں کے آنے کا دروازہ بند کیسے رب کر سکتا ہے؟ تقدیر چینج کیسے کر سکتا ہے قدر کو؟ جی 2 + 2 4 ہو، 2 + 2 کو 5 کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی چیز کہی کہ جو رب نے قدر میں کر دیا، بھائی ہر اس شے پر اللہ ہے جو اس نے قدر میں کر دیا۔ تو آج تک تم پھدک رہے تھے، اس وجہ سے پھدک رہے تھے کیونکہ رسول کا آنا جب قدر میں ہے، رسول تو تب آئے گا نا۔ اس سے پہلے ظاہری بات ہے جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ اب جب کذاب کوئی اٹھے گا دعویٰ کرے گا تو تم غالب آ جاؤ گے، ایسا ہی ہے نا، اور تم پھولے نہیں سماؤ گے۔ اب کیا ہوا؟ پہلی چیز کہ رسولوں کا آنا قدر میں ہے، اس وجہ سے رسول نے آنا ہی آنا تھا۔ اب رسول آ گیا، اب جب آ گیا اب کون سا ہے؟ اب کذاب نہیں آیا۔ اب اگر کذاب ہے، زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں کذاب، اب مزے کی بات تو تب ہے جب آپ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو، اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو۔